نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ دیکھو پیارو، ایک بات یہ سمجھو کہ کوئی بھی بڑا آدمی بنا ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، تو قدر مشترک، ابھی جو میں کہوں گا لکھنے کا بس وہی لکھنا، ابھی سنیں غور سے۔ تو قدر مشترک چیز کیا ہے؟ وقت کی اہمیت۔ جنہوں نے وقت کا استعمال صحیح کیا نا، انہوں نے سب کچھ پا لیا، اور جنہوں نے وقت ضائع کیا، وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود، ذہانتوں کے باوجود، وسائل کے باوجود، وہ بڑے بڑے علماء کی اولادیں ہوں، وہ بڑے بڑے اللہ والوں کی اولادیں ہوں، جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا، وہ کچھ نہیں بن سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی آپ کے امتحانات ہوں گے، تو چھٹیاں کب سے ہوں گی؟ ہاں دور سے بولو۔ 26 شعبان سے بتائیے۔ 11 شعبان سے چھٹی ہو جائے گی، 11 شعبان سے 11 رمضان، پھر 11 رمضان سے پھر شوال، 2-2.5 مہینے آپ کے پاس۔ ان 2-2.5 مہینوں میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کہ صرف ایک گھنٹے میں، 2 گھنٹوں میں لوگ سیکھنے سکھانے کا عمل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ ابھی ہم نے ایک نشست کرائی، مالی تنازعات اور ان کا حل۔ کتنی نشستیں لی؟ 2 نشستیں لی تاجروں سے۔ کتنے گھنٹے لیے؟ صرف 2 گھنٹے لیے، اور کیا کچھ سکھا دیا؟ جو ہم نے مہینوں محنت کرتے رہے، وہ 2 گھنٹوں میں ہم نے منتقل کر دیا۔ اس سے پہلے ایک نشست تھی، مالی معاملات، اخلاقی تعلیمات، سال کام کرتے رہے۔ جب سکھانا شروع کیا تو 10 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ سکھا دیا۔ اور آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں آپ تصور کرو۔ آپ کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وقت ایسا سرمایہ ہے جو اللہ نے صرف ذہینوں کو دیا یا سب کو دیا؟ کاش کہ بس اس پر استعمال آ جائے۔ اچھا، اب اس کا میں نے عرض کیا کہ دیکھو، اس کا صحیح استعمال اگر آ جائے، آپ اتنی علمی ترقیاں کر سکتے ہو، عملی ترقیاں کر سکتے ہو، انسانیت کو اتنا فائدہ پہنچا سکتے۔ کاش کہ یہ آ جائے۔ ایک بات تو یہ۔ اگلی بات، اب تک کتنی چھٹیاں آپ گزار چکے ہیں؟ آپ اولا والے آئے تھے، کوئی سابعہ میں، کوئی دورہ میں، تخصص میں، کتنی چھٹیاں گزار چکے؟ کوئی 6 چھٹیاں۔ 6 چھٹیاں کا مطلب یہ ہے کہ 2-2.5 مہینے لگائیں۔ سادسہ والے کتنی گزار چکے؟ ان چھٹیوں میں کیا ہوتا رہا؟ تو وقت کا ضیاع ہوتا رہا۔ سب مانتے نہیں مانتے؟ وقت کا غلط استعمال ہوتا رہا، وقت ضائع ہوتا رہا۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا۔ اب یہ چھٹیاں ہماری بہترین سے بہترین، اللہ کرے میں اس میں آپ کو کہوں 3-4 باتوں پہ غور کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات سن، اگر میں یہاں کوئی آج بیان کروں وقت کی اہمیت پر، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-4 دن کے لیے ایک جذبہ بن جائے، لیکن پھر 2-4 دن بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے تک باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ عام چھٹیوں تو چھٹیاں آپ رمضان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے، شروع رمضان میں ہر مسلمان کا ایک جذبہ عمل کا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ایک کام ہمیں یہ سامنے آیا کہ ہمارا جذبہ اول دن سے آخر تک وقت کے صحیح استعمال کا باقی رہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بنیاد، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، میں آپ سے کچھ چیزیں کرواؤں۔ دوسری بات، بعض اوقات یہ جذبہ تو ہوتا ہے کہ وقت کو قیمتی بنانا ہے، لیکن انسان کے پاس کوئی مقاصد ہی نہیں ہوتے، نہیں کرنا کیا ہے، پہنچنا کہاں تک ہے، کوئی عزائم نہیں، کوئی اونچے عزائم نہیں۔ اے بھائی ادھر سن لو، ایک تو یہ بھی نہیں سیکھنا چاہیے یار سننے کی بات، اونچے عزائم، اونچی نیتیں، کیا کرنا ہے، بعض اوقات کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا۔ تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی اس نشست کے اندر ہر ایک اپنے اپنے حساب سے یہ طے کرے گا کہ کیا کرنا ہے، سمجھے؟ اور تیسری ایک اہم بات، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت قیمتی بنانا ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن کوئی منصوبہ بندی، کوئی منظم نظم، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اوقات کی تقسیم، طریقہ کار، یہی نہیں پتا ہوتا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ بس تین چیزیں جس کو آ گئیں، وقت کو بہترین استعمال کرنا ہے، یہ جذبہ بھی، نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنا باقی رکھنا ہے، اس کی بھی ایک محنت ہے۔ نمبر دو، کرنے کے کام بھی متعین ہو، پتہ ہو۔ انہی لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ نمبر تین کیا بتایا میں نے، اور پھر وہ کام بھی سارے ہمارے کیا ہوں، منظم ہو۔ بات سمجھ گئی؟ اچھا، یہ جن بچوں کو میں نے آگے بٹھایا وہ خاص طور پہ میں ان کے پرچے خود چیک کروں گا، اور بقیہ ہر بچہ بھی اپنا انشاءاللہ لکھے گا۔ تو دیکھو بھائی، سب سے پہلی چیز، ابھی میری بات سن، سب سے پہلی چیز کہ اللہ کرے کہ ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں، 2.25 مہینے کی چھٹیاں، ان 2.25 مہینے میں ہم جذبے کے اعتبار سے بھرے رہیں، ہر وقت ہمیں یہ احساس رہے میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، میرا کوئی سانس ضائع نہ ہو جائے، ایک ایک لمحہ مجھے قیمتی بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہوگا کہ وقت کی اہمیت کا اندازہ، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے میں کچھ کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے متاع وقت اور کاروان علم، یہ پڑھتے رہیں گے، اس سے کیا رہے گا، یہ لکھی گئی ہے کس چیز کے اوپر، وقت کے اوپر، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور ہے قیمت الزمن عند العلماء، اس میں بھی اسی بات کو لیا ہے، کیسے بڑے بڑے جو علماء بنے ہیں انہوں نے اپنے وقت کا کیسا استعمال کیا۔ ایک اور کتاب ہے وقت کا صحیح استعمال، ایک اور کتاب ہے وقت کی قدر اور علم سے پیار، ایک اور کتاب ہے تحفہ وقت، اور ایک کتاب ہے منتخب احادیث میں لایعنی سے بچنے کا حدیث۔ ایک آدمی وہ پڑھتا رہے وہ حدیثیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کچھ اہم بیانات وقت کی اہمیت سے متعلق بیانات ہیں علماء اکرام کے، ان کو سنا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم ترین چیز، آپ چھٹیوں سے پہلے چند کتابیں خریدیں جو اللہ والوں کی سوانح ہوں۔ دنیا میں کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جس نے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا، اور سوانح وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر آگ لگا دیتی ہے، کچھ کریں نہ کریں۔ میں دیکھو آپ کو بہت ساری باتیں جو ہمیں سالوں میں سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم آپ کو بہت جلدی سکھا رہے ہیں۔ اس کو تو آپ لکھ لو فرض کے درجے میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو بچے یہ ہیں ان کو میں تھوڑا سا وقت دوں گا، ابھی میں ایسا کروں گا، یہاں لکھائیں، آپ جو ہے بھر کے مجھے لا کے دکھائیں گے، 5 6 7 کوئی مسئلہ نہیں، خرچ کرو اس کے اوپر پیسہ۔ اب تو میرا دل یہ کہتا ہے میں کوئی کتاب خریدوں نہ خریدوں، بس ایک لائبریری بناؤں جس میں صرف اور صرف سوانح ہوں۔ انسان کی شخصیت کو بنانے میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ کیوں اللہ پاک نے قرآن میں انبیاء کے واقعات ذکر کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں واقعات کے اوپر۔ ہمیں اچھا یہ سمجھ میں آ گیا
تو وقت کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے لو لیکن سوانے آپ کے پاس بھرپور ہوں. آپ کے سرانے رکھی ہوئی ہیں, اس میں سے کچھ پڑھا, اگر اکتاہٹ ہو گئی تھوڑا سا اس میں سے پڑھا, اس میں سے پڑھا, اور ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس مزید ہو, آپ 10 پڑھ جاؤ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر یہ کام آپ نے کر لیا روزانہ کی بنیاد پر, انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بہت کچھ دے جائے گی. ہو گیا؟ اب یہ اپنا آپ خود لکھنا ہے, آپ نے کون سی سوانے, شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی سوانے. اچھا, سوانے بھی کچھ علمی شخصیتوں کی سوانے. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب ایک علمی شخصیت, آپ ان کی سوانے پڑھو گے, آپ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت نہیں سمجھے. کچھ ایسی سوانے ہوں, یہ ایک میں نے آپ کو رہنمائی کر دی, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا اتنا مطالعہ کرتے. اب آپ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے پڑھو گے, آپ کو واقعہ ملے گا کہ باہر خبر مشہور ہو رہی ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اٹھا جا نہیں رہا ہے اور جھکے ہوئے ہیں اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ایک روگ ہے. انہوں نے کہا حضرت ہمیں بولتا ہوتا کوئی حوالہ چاہیے تھا, ہم نکال دیتے. تو جو سوانے ہوں ان میں سے آپ لوگ کا میں نے ایک رخ دے دیا, ایک ایسی شخصیات کا ضرور انتخاب کریں. دونوں طرح کی شخصیات ہیں, اللہ والے ہیں, لیکن جن کے اندر علمی پہلو تھا وہ والی بھی کچھ سوانے آپ کے پاس ہوں. ہمارے تبلیغی بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث ہیں, مولانا انعام الحسن صاحب ہیں, حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہیں, ان کی سوانے پر آپ بیتی تو پھر آپ بیتی بہت قیمتی چیز ہے. یہ آپ نے 10 تقریباً سب نے لکھ کے مجھے دکھانی ہے کہ آپ نے کن 10 سوانے کا انتخاب کیا. یہ رمضان میں بھی آپ کا کام ہے, اور اس کو آپ دین کا کام سمجھنا, کیونکہ جذبہ بیدار کیے بغیر عمل ہو سکتا ہے. تو یہ جو کام ہے, یہ جذبہ بیدار کرنا, بیدار رکھنا, اس کو باقی رکھنا, یہ بھی ایک کام ہے. اور دوڑے والوں سے میں یہ عرض کروں گا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیں. ایک ختم ہونے سے پہلے اگلی کوئی آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. انشاءاللہ بہت جلدی اللہ پاک بہت کچھ نواز دیں گے. یہ ہو گیا بھائی, یہ سمجھ میں آ گیا. اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو ہمیں شکایت ہوتی تھی کہ جی ہم ایک آدھ بیان سن لیا, وقت کی اہمیت اجاگر ہو گئی, لیکن بقیہ ساری چھٹیاں ہماری کیسے گزرتی ہیں؟ سوتے, گھومتے پھرتے, کھاتے پیتے, بس ایسی ضائع ہو جاتی. یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اگلا مسئلہ, دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ایک آدمی کو یہ تو پتا ہے کہ جی مجھے وقت کو قیمتی بنانا ہے. کیسے بنانا؟ سب سے پہلے 3 عزم آپ کر لیں. کتنے عزم کہہ رہا ہوں؟ پہلا عزم کیا لکھا ہے؟ یہ چھٹیاں مجھے گزشتہ چھٹیوں سے بہت اچھی گزارنی ہے. اس کو تو کیا خیال ہے؟ 3 اختیارات ہیں, حسب سابقی گزارنی ہے, بس جی پہلے سے کچھ بہتر گزار. تو کیا انتخاب کرتے ہیں آپ؟ سوچ لو. نہیں ایسا نہیں ہو کہ دل میں تو کچھ ہو کہ بس اب تو گھومنا ہے پھرنا ہے, اب تو آزادی کے دن آ رہے ہیں, اور زبان پہ آپ کہہ رہے ہیں. سچ مچ ہو گیا عزم, پھر نبھانا ہے اس کو. ٹھیک ہے, چلو اس پہ لگا لو نشان. آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے گزشتہ چھٹیوں سے بہت اچھی گزار. اللہ ہماری مدد کرے بھائی اس میں. دوسرا عزم یہ کر لو, مجھے وقت ضائع نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کیا اس میں سے آپ کیا انتخاب کرتے ہیں؟ ایک ایک سانس مجھے قیمتی بنانا ہے. حسب سابقی صحیح ہے, نہیں جی پہلے سے کچھ بہتر کر لیں گے. کیا کہتے ہیں بتائیے جی, سوچ لو, اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا. فتنتم انفسکم وتربصتم. میں حیران ہوں کہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا. فتنتم انفسکم. قیامت میں آدمی کہے اللہ سمجھ گئے؟ اوکے, اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا بھائی. ٹھیک ہے, بس بڑے لوگ بڑے عزائم, بڑے لوگ بڑے روگ نہیں, بڑے لوگ ایک یہ بھی بڑے لوگ بڑے روگ.
بڑے لوگ، بڑے عزائم، بڑی نیتیں، اونچے مقاصد. انسان تو اپنے مقاصد سے پہچانا جاتا ہے. کھائیں گے پیئیں گے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، بڑے لوگ، بڑے مقاصد. تو سوچ سمجھ کے کر رہے ہو. یہ ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا ہے. کوئی تقی عثمانی ایسے نہیں بنتا، کوئی شبیر احمد عثمانی ایسے نہیں بنتا. جو بنا ہے اس کی بنیاد میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہی. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو. سمجھ گئے؟ اچھا، اب آپ نے 2 عزم کر لیے. کیا عزم کیے ہیں بھائی؟ آپ نے کہا یہ چھٹیاں جتنی آج تک ہم نے چھٹیاں گزارنی ہیں ان سب سے بہتر بنا. یہ عزم کیا. اور آپ نے یہ نیت کی کہ یہ چھٹیاں جو ہے اس میں ہم نے اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک گھنٹے کو نہیں، ایک ایک سانس کو قیمتی بنانا. یہ کہنا. اب سنو غور سے. جب آپ نے یہ طے کیا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، 4 بنیادی چیزیں ہیں جہاں وقت ضائع ہوتا ہے. سنجیدگی سے اس پہ غور کرو اور ہر ایک اپنا لکھ کے دے مجھے. سب سے پہلا وقت ضائع ہوتا ہے غیر ضروری تعلقات، دوستیاں، مشغولیتیں. اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے تو پھر آپ سنجیدگی سے یہ طے کرو کہ پھر غیر ضروری تعلقات کو کیا کرنا. یہ حسب سابق صحیح بولو، نہیں سمجھ آتا. اچھا، اب اس میں نہیں لکھ رہا، ہر ایک کا الگ مسئلہ ہے. اگر واقعی تم سنجیدہ ہو تو پھر اپنی اپنی زندگی پہ غور کر کے مجھے لکھ کے دکھاؤ. ہر ایک کے الگ الگ حساب کتاب ہوگا نا. میرے کون سے غیر ضروری تعلقات ہیں یا غیر ضروری مشغولیت ہیں، اس کو سوچو اور آپ وہاں لکھ کے مجھے دکھاؤ. اچھا جی فلاں ہے، میں ایسا کرتا ہوں جی، فلاں جو ہے وہ دوستوں میں جو جانا ہوتا ہے وہاں میرا غیر ضروری تعلقات ہے، اگر میں نہ کروں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلاں جگہ حل ہو گیا. تو اب لکھو گے آپ. اب آپ نے خود سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا ہے. اور دیکھو جتنی سچی طلب ہوتی ہے نا انسان کو، پھر اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں. خوب گہرائی سے اپنا مطالعہ کرنا اور سوچنا کہ وہ کون سے غیر ضروری تعلقات ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دے. کاش کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. حل ہو گیا؟ کرو گے انشاءاللہ. تو یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ تخصص والے بھی ہیں، دورے والے بھی ہیں. میں جو باتیں بول رہا ہوں اس میں کوئی اضافہ، کوئی رائے ہو مناسب تو وہ مجھے بتائیں. کوشش میں نے کی ہے کہ ایسی چیز بن جائے کہ ہر ایک کے لیے مفید ہو. اور کوئی ایسے پہلو جو آپ کو پتا ہوں، ہمیں نہ پتا ہوں، کوئی بات ذہن میں آئے تو اس کو بتائیں. غیر ضروری تعلقات میں کوئی بات ذہن میں ہے؟ بتائیے. غیر ضروری مشغولیتیں، غیر ضروری تعلقات. اگلی بات، یہ غیر ضروری میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے موبائل کا غیر ضروری استعمال. نہیں آ رہا ہے یا نہیں؟ ابھی میں ایک جگہ یہی نشست لے کے آ رہا تھا، اچھی تعلیم یافتہ خواتین تھی. اللہ نے مجھے ایک بات سجائی. میں نے کہا اچھا طرح طالبات یہ لکھ کے دیں مجھے کون کتنا استعمال کرتا ہے موبائل. اللہ اکبر. ابھی پرچے لکھے ہیں، میں لے کے آیا ہوں. 8 گھنٹے. کتنے؟ 8 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے. 1 گھنٹے سے کم تو کوئی تھا ہی نہیں. وہ بھائی قیامت میں روئیں گے. یہ دھوکہ ہے ہمیں کہ یہ موبائل ہمیں کچھ، ہماری شخصیت کو کچھ دے جائے گا. کیوں بھائی؟ ہم تو مطالعہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، ایک تجسس ہے طبیعت کے اندر. ذرا میں نے بتایا تھا نا، بعضوں نے کہا کہ موبائل کی مثال کیسے ہے؟
جیسے مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کو پیمپر پہناتی ہیں، ہر تھوڑی بات چیک کرتی ہیں کچھ کیا تو نہیں. یہ والا تجسس ہے جو ہمارا وقت خراب کر رہا ہے. ہر تھوڑی دیر بعد دیکھنا ہے کہ اس گروپ میں تو کچھ نہیں آیا، یہ کچھ یہاں پر کچھ نشان آ رہا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا. کر لو بھائی. او بھائی اگر میں اپنا وقت نہ بچا سکا، میں اپنا وقت آخرت کا استعمال نہ کر سکا، میں کسی کا وقت کہاں بچاؤں. اور اللہ والے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آخری چیز جو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، جو جتنا اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے آخرت کے اعتبار سے، وہی اللہ والا. سنجیدگی سے سوچو بھائی، تو ایمان بھی لے جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. بہت بہت. اب دیکھو، اچھا اس میں میری کو بتائیے آپ حضرات، غیر ضروری استعمال کچھ نشاندہیاں کریں بھائی. ماشاءاللہ سمجھدار طلباء بیٹھے ہوئے، جلدی جلدی نشاندہی کریں. دیکھو استعمال تو تم نے جن کے پاس ہے انہوں نے کرنا ہی. اللہ ہی کسی کو با ہمت ایسا بنا دے تو بنا دے. مجھے نشاندہیاں کریں کہ کیا چیز غیر ضروری. جیسے میں نے ایک مثال آپ کو یہ دی، اس کو نوٹ کر لینا. یہ تجسس ختم کرو یار. دیکھیں بھائی، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا ہوا ہے، آپ انتظار میں ہیں، اس کا کوئی میسج آنا ہے، کوئی کام ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ بس تجسس، دیکھو کیا ہوا ہے پیمپر میں، کیا ہوا ہے. یہ پیمپر بار بار جھانکنا چھوڑ، پیمپر کی یہ تجسس. دیکھو یار یہ میسج آیا، دیکھو پڑھو اس کو، اس میں کیا ہے. اگر صرف یہ ایک پہ قابو آ جائے، کیا خیال؟ اور بتائیں آپ، بتاؤ بھائی، شاباش. دیکھیں نا اس طرح کی رہبری ہوگی نا، پھر خام اوقات ایک آدمی، بعض اوقات ایسے گروپ ہوتے ہیں پتہ ہے کہ فضولیات لا یعنیاں ہیں، چھوڑ دو، نکل جاؤ. سمجھے؟ ہاذا فراق بینی و بین، یہ لکھ کے بھیج دو. ہمت کرو بھائی، ایک مرتبہ ہمت کرو، بہت کچھ اللہ دیں گے انشاءاللہ. آپ آؤ تو صحیح کتابوں کی طرف، آپ آؤ تو صحیح علمی کاموں کی طرف. اللہ چسکا لگ گیا نا انشاءاللہ. اپنی شخصیتوں کو بنانے کے لیے بہت کام ہے ہمارے پاس. خواہ مخواہ کا ایک وہم ہے. اچھا بتائیے، اور بتائیے کیا کیا ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں تو بالکل ہی آدمی اس کو طلاق دے. کیا بھائی، کیا کیا چیز وہ ہے؟ گیم. بہترین ہو گئی بات. لکھو بھائی، نوٹ کرو، طے کرو. سمجھ گئے؟ پہلے کاپی میں لکھ لو، پھر یہ مجھے صاف کر کے لکھ کے دکھا دینا. موبائل کا غیر ضروری استعمال میں ایک لفظ میں نے کیا لکھوایا اس کو یاد ہے نا. یہ جو تجسس کی وجہ سے دیکھیں کیا ہے یہ سلسلہ، بس اپنے آپ پہ زور دینا ہے، وہ ختم نہیں دیکھنا. سمجھ گئے؟ انشاءاللہ بڑے مسئلے سے. دیکھو ذرا اس نے اسٹیٹس پہ کیا لگایا، دیکھو ذرا اس گروپ میں کیا ہے، ذرا دیکھو یہ آیا ہوا اس کو. پھر اب پہلے انتظار کریں گے، پھر وہ چیز اپلوڈ ہوگی، ڈاؤن لوڈ ہوگی ہے. پہلے وہ وقت لگے گا انتظار میں، پھر دیکھیں گے اس کے بعد. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی طرف تو بالکل ہی چھوڑ دے. آج یوٹیوب کو چھوڑ دیں، اور کیا چھوڑ دیں؟ فیس بک چھوڑ دیں. سمجھ گئے؟ اچھا اور بتاؤ بھائی، اور کوئی رائے ہو آپ زور سے؟ میچ کیا کریں؟ میچ کو سمجھ، دیکھنا بھی چھوڑ دے، سننا بھی چھوڑ دے. سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے. اب آپ اپنا، ہر ایک کو اپنا خود اندازہ ہے کہ موبائل کا کون سا غیر ضروری استعمال ہے. آپ نے مجھے لکھ کے دکھانا ہے. آپ لوگوں سے تو میں لوں گا ان قریب، صحیح ہے؟ پھر بعد میں اور لوگوں سے. میں نے اس لیے آپ لوگوں کو آگے بٹھایا ہے، کاپی پہ بھی لکھتے چلے جاؤ ہر ایک اپنا. اور دیکھو اس کے بغیر ہوگا نہیں، کر لو گے انشاءاللہ. اور مانگ لو اللہ پاک سے. دیکھو عادتیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. میں نے فتن کے اوپر کام کر رہا تھا،
ایک بات یہ سمجھے، فتنے میں شروط میں سے تو نکلا جا سکتا ہے، فتنے میں جب آدمی آگے بڑھ جائے پھر نہیں نکلا جا سکتا. بڑی بات بتا رہا ہوں میں. جن کا 8 گھنٹے عادت پڑ گئی ہے ان کو چھڑانا آسان ہے. ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اور کیسی کیسی بیماریاں، کیسی کیسی بیماریاں. یہی آنکھیں اتنا دیر قرآن دیکھتی. جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، وقت کا ضیاع، آخرت کی ترقی میں مانے، گھر والوں کو، والدین ناراض، پھر انسان بھی نہیں رہتا. انسان بھی نہیں رہتا، اس کو نہ تعلقات کا احساس. بیٹھا ہوا سامنے ہے، والد بیٹھے ہوئے لگے ہیں وہ اپنا موبائل پہ لگا ہوا. کتنے والدین کو شکایت ہوگی آپ کے موبائل کے استعمال سے؟ سچ بتاؤ، دل میں سوچو، ہے یا نہیں؟ تو اس موبائل نے جب ہمارے والدین یار وہی ہم سے ناراض ہوئے تو کیا قرآن حدیث ہمیں دی؟ سمجھیے میری بات. تو بہت سنجیدگی سے غور کر کے آج ہی بریک لگا دو اور آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے. آج ہی بریک لگا. سب سے پہلے ایک کام یہ بھی لکھ لو، ہر طالب علم مجھے لکھ کے دے گا کہ اس کا استعمال کتنی دیر کا ہے. دیکھو ناراض نہیں ہو، آپ جب تک یہ سنجیدگی سے نہیں کرو گے یہ کام حل نہیں ہوگا. جو نہیں ہے وہ تو بہت خوش نصیب ہے، ان کو کہوں گا کہ بس کبھی بھی اس کے قریب مت جا. اور جو مبتلا ہے وہ اس وقت کے اندر یہ بھی لکھیں گے کہ وہ گھنٹ سنجید. دیکھو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا لکھیں تو کتنی ساری خواتین طالبات فکری. 8 گھنٹے کس کو کہتے ہیں یار؟ 5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اگلی بات، کھانے پینے میں بہت زیادہ خواہشات. سمجھ گئے؟ آج فلاں کے یہاں جا کے کھائیں گے، ناشتہ فلاں جگہ کریں گے، حلوہ پوری فلاں جگہ کی کھائیں گے، چھولے فلاں جگہ کے کھائیں گے، رات کا کھانا فلاں جگہ کھائیں گے. اور طلحہ سحری کہاں کریں گے؟ جا کے سحری فلاں جگہ کریں گے. افطاری میں تو حیران رہ گئے، نہیں سمجھ رہے. سحریوں کے لیے بھی الگ الگ ہوٹل طے ہو رہے. اس کی غیر ضروری وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، یہ کرنا پڑے گا. غیر ضروری تعلقات، غیر ضروری موبائل، اور تیسری چیز میں نے کیا کہی؟ کھانے پانے میں خواہشات. حل ہو گیا؟ اور کچھ بھی نہیں ملے گا بھائیوں. دنیا پلٹ کے آ رہی ہے اس طرح، اتنی سوائے بیماریوں کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. ان چیزوں میں سوائے محرومیوں کے، سوائے جسمانی امراض کے کچھ بھی نہیں رکھا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ نفس پرستی کا راستہ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. خواہش پوری کرنے سے خواہش کم نہیں ہوتی، خواہش میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نفس جو ہے نا، یہ حل میں مزید. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو، آپ صبح دل چاہا حلوہ پوری کھانی ہے، آپ نے کھلا دیا تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ jائے گا. وہ کیا کرے گا؟ اگلے دن اس سے بڑی خواہش کرے گا. نفس کی غلامی سے نکلنا ہے، نفس کی غلامی سے نکلنا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. دیکھو میں نے پورے قرآن سے جمع کیا ہے ہدایت کے اسباب، گمراہی کے اسباب. گمراہی کے اسباب میں بڑا سبب ہوا ہے. ہوا فکذبوا واتبعوا اہواءہم، یہ خواہش ایسی چیز ہے جو نہ انسان کو اچھا مسلمان بننے دیتی ہے، نہ اچھا انسان بننے دیتی ہے. سب سے قیمتی انسان بھی وہی ہے جس کی جتنی خواہشات اس کے قابو میں ہے وہ طاقتور ترین انسان. جھگڑوں کے سبب بھی خواہش ہے. خواہش سے ٹکراتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. ماں کی خواہش کچھ ہے، بیٹے کی خواہش کچھ ہے، بیٹا ماں سے لڑ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. آج ہی اس کو سیکھو بھائیوں.
اور زندگی آسان ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ آپ جتنے اللہ والے پڑھو گے نا، اللہ اکبر، اتنے اونچے لوگ ہوتے تھے، حالات پڑھو، کبھی گھر میں بھی کھانے کی خواہشیں نہیں کرتے تھے، آج یہ پکاؤ آج یہ پکاؤ. صحیح ہے؟ یہ غیر ضروری وقت ضائع ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، جب ہوٹل جاؤ گے ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے، کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ ہے؟ بتاؤ. ہم اس کے لیے نہیں آئے. آپ بہت اونچے لوگ ہو بھائی، آپ انبیاء کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور 3 چیزیں جہاں وقت کا ضیاع ہوتا ہے. اب آپ نے سب نے لکھنا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل مجھے بنا کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے طے کر دیا کہ بھائی انشاءاللہ بس ہوٹلنگ ختم. دیکھو آپ رکو گے نہیں، یہ بڑھتی رہے گی خواہش. چوتھی چیز غیر ضروری سونا. اب مجھے لکھ کے دینا کتنا سوتے ہو. جو سوتا ہے وہ، تو آپ کون ہو؟ جو سو جاتے ہیں ان کے نصیب بھی سو جاتے ہیں، سونے والے نہیں بھائی. ایک آدمی گزرا نا، قبرستان میں گزرا ایک آدمی، قبر سے کیا کہتا ہے؟ کیسے مزے سے سو رہے ہو. ہم کہا مزے نہیں سو رہے، ہم مزے کا سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، سو تو تم رہے ہو. ہم تو مزے کے سونے کی سزائیں بھگت رہے ہیں، سو تو کون رہے؟ سو تم لوگ رہے ہو. او بھائیو، آپ تو جگانے والے تھے. جگانے والا جب خود سو جائے، جگانے والا کیا ہوگا؟ آپ نے جگانا تھا لوگوں. تو اپنے سونے کا ٹائم ٹیبل لکھنا پورا، کتنے بجے سوؤں گا. آج کل آپ کو پتا ہے پوری ٹائم مینجمنٹ میں ہزاروں روپے کا کورس کرا کے لوگ سلیپنگ اور یہ سکھا رہے ہیں، ہزاروں روپے لے کر. اپنا سونا جاگنا صحیح کر لو، زندگی صحیح ہو جائے گی. تو ہر طالب علم مجھے یہاں لکھ کے دکھائے گا کہ آپ نے چھٹیوں کے حساب سے بن رہا ہے یہ، رات کو کتنے بجے سونا ہے، اس کے بعد دن میں بس قیلولہ تھوڑی دیر کا رکھو بس. صحیح ہے؟ اتنا وقت ملے گا آپ کو، اتنا کچھ کر جاؤ گے، اتنا کچھ کر جاؤ گے، میں بتا نہیں سکتا. اچھا ہوتا کیا ہے، سچ بتاؤ، چھٹیوں میں کتنا سوتے ہوتا ہے؟ اور جماعتوں میں؟ عجیب بات، جو جگانے گئے ہیں وہ خود ہی سو رہے ہیں سب سے زیادہ. جو تبلیغ میں کیوں جا رہے ہیں؟ جگانے جا رہے ہیں نا. جگانے والے ماشاءاللہ سمجھ گئے. سونے والے کو خواب ہی نظر آنے اور کیا آنے. حقیقت تو جاگنے والوں کے سامنے ہوتی. سونے والے کیا دیکھتے رہیں گے؟ خواب دیکھتے رہیں گے. میں بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑی مسجد کا میں امام ہوں، میں خطبہ دے رہا ہوں، لاکھوں لوگ توبہ کر رہے ہیں، اتنے میں نے مسلمان کر دیے. کیا دیکھیں گے وہ؟ سونے والے خواب دیکھیں. جاگنے والے کام کرتے ہیں بھائی. جاگو اور جگاؤ، جاگو اور کرو گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے، آپ نے جب یہ عزم کیا کہ ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، تو یہ 4 چیزیں طے کرو گے تو تم سچے ہو. ورنہ فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو گیا. اب آپ نے کیا کر لیا؟ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال دی، ہو گئی. اب جو بچا وہ ضروری ہے. تو ضرورت بھی بقدر ضرورت ہونا چاہیے. نہیں سمجھ رہے؟ ضرورت دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، اور میں حیران ہوں. میں نے ایک پرچہ بنایا ہے، میں حیران ہوں، اچھے ڈاکٹروں کو بھی دیا، عام آدمی حل نہیں کر پا رہا. وہ ضرورت، خواہش، مقصد کا فرق بتائیے. ضرورت، خواہش اور ابھی تک یہ 4 چیزیں تو کیا تھی؟ خواہشات ہیں. اور خواہش والا کیا ہوتا ہے؟ خواہش والے انسان سے زیادہ ناکام انسان دنیا کا کوئی نہیں، دنیا میں بھی آخرت. آپ پڑھ لو سارا قرآن، ہے یا نہیں؟ ایک آیت نہیں ہے. دیکھو ہوا اور ہدا
اتباع ہوا، اتباع ہدا، دو الگ الگ راستے ہیں. اگر ہدایت کے طالب علم ہو تو ہوا کا راستہ الگ ہے، ہدایت کا راستہ الگ. اب کیا بچا؟ اب بچا ضروری. ضروری میں بھی کتنا لگنا ہے؟ بقدر ضرورت. وہ کب ہوگا؟ آپ کے اوقات طے ہوں. ناشتہ کتنے بجے کروں گا، دوپہر کا کھانا کب کھاؤں گا، رات کا کھانا کب کھاؤں گا، میرے سونے کے اوقات کیا ہوں گے. یہ تو ضروریات ہے نا، یہ تو کرنے ہیں نا بھائی. یہ بھی زندگی سے نکال دو. نہیں سمجھے؟ یہ تو ہے، لیکن اس کو منظم کرو، غیر منظم نہیں کرو. جب اٹھے کھا لیا، چل لیا، جب جی میں آیا سو گئے. نہیں سمجھے؟ جب آ گیا جاگ گئے، جب آیا بولنا شروع کر دیا، جب آ گیا. ایسی بیکار زندگی. ٹھیک ہے، بنائیں گے ٹائم ٹیبل. اچھا، پھر ظاہری بات ہے، ادھر دیکھو، روزانہ سودا سلف کی خریداری. بھائی گھر میں رہیں گے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. نہیں، ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا، اس میں کوئی ہم مخدوم ہیں، ہم سب، آپ سب ہمارے خادم. ہمارے ٹائم ٹیبل میں کون ہے؟ ہم مخدوم ہیں، والدہ بھی خادم، بہن بھی خادم، سارے کیا ہیں. لہذا ہمارے پاس تو اس میں نہیں. اب اس کا ترتیب بنا لیں، گھر والوں کو بھی پتا ہو آپ کی ترتیب، بڑا فائدہ ہوگا کہ بھئی میرے یہ اوقات ہیں، روزانہ کی خریداری ہے یا اور کوئی چیز ہے یا عید کی خریداری ہے. میں نے اس طرح کا رمضان کا بھی بنایا ہے، طلب ہوگی تو دے دیں گے آپ. فنا ہے بھئی، یہ پہلے سے ہی کریں. آپ کے یہاں سودا آتا ہے، خود ہی ایسا نظم بناؤ کہ وقت کم خرچ ہو بازاروں میں اور خریداری کے اندر فنا کے وقت، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی. ہلو، کیا آیت ہے قرآن کی؟ یمشون فی الاسواق، انبیاء بھی بازار جاتے تھے. کیا ہے؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. تو نبی کا اور نبی کے ورثاء کا یہ تصور کہ وہ ضروریات میں نہ لگے ہیں، یہ تو تصور صحیح نہیں. سمجھے؟ تو اس کا پورا ایک نظم ہو جائے، گھر والوں کو بھی پتا ہوگا، ایک منظم زندگی گزار. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگر دیگر کوئی خدمتیں، ہر ایک کو الگ الگ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا ہر ایک کا حساب کتاب. جی والد صاحب مجھے جو ہے نا وہ چھٹیوں میں فلاں دکان پہ لے جاتے ہیں، والد صاحب مجھے فلاں کام پہ لگا دیتے ہیں، والدہ مجھ سے یہ کام بھی کروا دیتی ہیں، مجھے چھٹیوں میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے. اس کا کوئی نظم بنا دو، اس کو لکھوایا. ہلو، کیا کیا ہے کہ اور اس کے اوقات کیا کیا ہوں گے، کیا کیا ترتیب ہے، لکھ لو. غیر منظم، غیر مرتب ترتیب زندگی نہ گزارو. عموماً گناہ بھی انہی سے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نظم، کوئی کرنے کا کام، کوئی عزم، کوئی مقصد نہیں ہوتا. پھر نفس ان کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، ماحول ان کو نچاتا ہے. کر لو گے؟ اب یہ صرف آپ کے ایک عزم پر میں نے بات کی کہ آپ نے یہ طے کیا کہ مجھے وقت بالکل ضائع نہیں کرنا، ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے. تو میں نے عرض کیا پھر دو کام کرنے ہوں گے. زندگی کو ضائع کرنے والے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں، ان کو نکال دو. اب جو بچا ضروری بچا، ضروری کو منظم کر لو. غیر مرتب نہیں ہونا چاہیے. ناشتے کا وقت، کھانے کا وقت، آج اٹھ گئے تو صبح ہی ناشتہ کر لیا، آج نہیں اٹھے تو 12 بجے تک ناشتہ ہی نہیں ہوتا. پورا مرتب کر لو. آپ کے تابع ہو جائیں لوگ، آپ گھر کے ماحول کے تابع مت ہو. یہ عجیب بات ہے، اگر گھر کا نظام سارا بگڑا ہوا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، صبح سو رہے ہیں، تو ہم مولوی صاحب بھی جا کے پھر کیا ہو گئے، ویسے ہو گئے. اللہ آپ کو اتنا باہمت مستقل بنا دے کہ نظام آپ کی اچھی ترتیبوں کے تابع ہو جائے، نہ کہ آپ ایک غلط نظام کے تابع ہو. صحیح ہے. اب تیسرا عزم، اب جب زندگی میں آپ نے غیر ضروری چیزیں بھی نکال دی اور ضروری چیزوں کو بھی منظم کر لیا، اب آپ کو کتنا وقت مل جائے. اب مجھے بتاؤ، جو 8 گھنٹے اپنے موبائل کے نکال دیں تو کرنے کے کاموں کے لیے کتنا وقت مل جائے گا. اب معمولات کرنا. اب میں آپ کو بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سننا میری بات. آپ کے معمولات وہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں. آپ کی زندگی کے مقاصد وہی ہیں. اور تبلیغ والے اس کو کیا کہتے ہیں؟
4 چیزوں میں کیا کرنا ہے؟ زیادہ وقت گزارنا ہے. کس کس چیز میں؟ یہ بہت کچھ ہے. کیا کس کس چیز میں بھائی؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت. میں نے اس کو نیا نام دیا ہے، سمجھ گئے؟ میں اس کو یوں کہوں گا اور آپ اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھنا. دین سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین پھیلانے میں، اور چوتھی چیز حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں. خدمت کی جگہ یہ لفظ سب لکھا بھائی. بس ہم نے آپ کے اب ان 4 چیزوں میں بس آپ اتنے ہی بڑے انسان ہو جتنا آپ ان 4 چیزوں میں جتنا زیادہ وقت بڑھا سکتے ہو نا، اس کو لے جاؤ. 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے آپ ان چیزوں میں آ جاؤ. ایسی رحمتیں برسیں گی اللہ کی، ایسی رحمتیں برسیں گی، اتنی زندگی خوبصورت اور شاندار زندگی ہو جائے گی. سب لکھا ہے اس میں. تو اب آپ کو میں نے کام دے دیا. قیمتی کیسے بنے گا؟ اب آپ کا پوری چھٹی کا ہر دن کیسے گزرنا چاہیے؟ اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. کچھ وقت ہونا چاہیے کس چیز کے لیے؟ سیکھنے کے لیے. اور کچھ وقت ہونا چاہیے سکھانے کے لیے. اور کچھ وقت ہونا چاہیے عمل کے لیے. اور کچھ وقت ہونا چاہیے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ مخدوم نہیں بن کے صوفی صاحب بیٹھ گئے، سمجھ. حضرت مصلی پہ تشریف رکھتے ہیں، سمجھ کہ چائے حضرت کی یہیں پہ آ جائے گی. نہیں آ رہا. نبوی زندگی اللہ ہمیں دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے دے ہماری زندگی. اور میں کمال کی بات آپ کو بتاؤں، غیر معتدل زندگی. کسی ایک پہلو پہ، دین کے کسی ایک پہلو کو لے لیا، اس پہ اتنا زور دیا اور سب سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں بڑی دین کی سمجھ ہے. معتدل زندگی یہ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں. آپ کے پاس آپ کی جان ہے، آپ کا مال ہے، آپ کے وقت ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں، ان کو تقسیم کر دو ان 4 میں. کچھ وقت، کچھ جان، کچھ مال، کچھ پیسہ، کچھ صلاحیتیں دین سیکھنے میں، کچھ وقت عبادت میں، بندگی میں، عمل کرنے میں، کچھ وقت سکھانے میں، کچھ وقت حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرنے میں. ختم بات. کچھ بچا؟ کچھ ہے تو بتاؤ. کچھ بچا؟ یہ ذہن میں بٹھا لو، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ اتنے بڑے انسان بنو گے جتنا زیادہ آپ ان 4 چیزوں کو وقت دو گے. اور معتدل، کسی ایک پہلو میں لگ کے دوسرے پہلو کو ختم نہیں کرنا. حل ہو گیا؟ اب سمجھو. اب دیکھو بہت قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں. اب آ جاؤ سب سے پہلا مرحلہ آیا سیکھنا ہے. تو چھٹیوں میں کیا سیکھنا ہے بھائی؟ کچھ عنوان میں نے دیے ہیں، غور سے آپ لوگ طے کر لو، مزے آ جائیں گے آپ کے. سنو بھائی، اس میں آپ پہلا کام تو یہ کر لو، کچھ علمی کمزوریاں ہوں گی آپ کی. کوئی خوش خطی میں کمزور ہے، کوئی نحو میں کمزور ہے، کوئی تفسیر میں ترجمے میں کمزور ہے، کوئی عربیت میں کمزور ہے، کوئی اعراب میں عبارت میں کمزور ہے، کسی کو تاریخ کا کچھ نہیں پتا. خود سوچو اپنی کمزوری. اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا اولا میں میری استعداد کتنی ہونی چاہیے تھی، ثانیہ میں کتنی ہونی چاہیے تھی. پہلے یہ پتا ہوگا تو پتا چلے گا نا میں کمزور ہوں. یہ ان کو کہہ رہا ہوں جن کو کچھ شبہ ہو. باقی اکثر کو تو شبہ ہوگا نہیں نا کہ ہم کہاں کہاں کمزور ہیں. سب کو پتا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں کہیں کمزور نہیں ہوں تو وہ سب سے زیادہ کمزور ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ابن الوقت ہوں اور میں علامہ ہوں. نہیں بھائی، جب سمندر سامنے آتا ہے تو ہر ایک کو اپنا پانی کتنا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے سمندر آیا ہی نہیں. خوش فہمی میں مبتلا. اپنی علمی کمزوریوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرو، اپنے استادوں سے پوچھو. 2 مہینے اتنا بڑا وقت ہوتا ہے کہ میں تم کو بتا نہیں سکتا. یہ آگے سمجھ. بہت ساری چیزیں آپ کو دوران تعلیم نہیں ملے گا وقت. اچھا، کوئی یہ طے کرتا ہے کہ مجھے یہ دورہ کرنا ہے، استادوں کے مشورے سے کرے. صحیح ہے. اچھا، ایک بات ہے، حافظ کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال ہو گیا. ماشاءاللہ. اب ہمارا ہدف کیوں نہیں ہے؟ میں ابھی سفر میں تھا اسلام آباد، تو وہ کہنے لگے ایک صاحب یہ میرا بیٹا
اس نے حفظ کیا، وہاں کی شرط تھی کہ جب پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک ایسے نہیں سنا دے کہ یہ غلطی نہ آ جائے، اس وقت تک آپ سمجھیں یہ طالب علم ہے، اس وقت تک آپ نہیں اس کو لینے آئیے۔ تب میرے بیٹے نے سنایا الف لام میم سے والناس تک بغیر اٹکن کے، اور پھر کیا کہنے لگے، کہنے اس کے بعد آج تک اس کو رمضان میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا ہدف کیوں نہیں، ہماری بہت نہیں کھیلو بیٹا، بہت بڑی اللہ کی قسم ہمیں سعادت ملی ہے، اور قسم کھا کے کہو مشکل نہیں ہے۔ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہمارے عزائم بھی بلند نہیں ہیں۔ کیا پیارا، کیا کچھ نہ مل جائے اگر، میں تم کو کیا بتاؤں یار، قرآن میں قرآن حدیث ہی تو ہے، اور ہے کیا، علم ہے یہ۔ ابھی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں پورے قرآن سے قرآن کا تعارف جمع کر رہا تھا۔ اللہ نے کیسا تعارف کرایا، تو ایک تعارف اللہ نے قرآن کا العلم بھی کرایا ہے۔ العلم، قرآن کیا ہے؟ العلم۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہیں کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کہیں کہا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہیں کہا إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سینے میں قرآن ہو اور ہم اس کی اتنی ناقدری کریں یار۔ بہترین مشغولیت، اپنا ہدف بناؤ کہ یار ایسا قرآن یاد کرنا ہے، اس مرتبہ کو ایسا قرآن یاد کرنا ہے، مزہ آ جائے، نفلوں میں پڑھو۔ کیا قرآن دیا ہی اسی لیے، دیکھو حفظ ہے ہی اسی کے لیے۔ دیکھ اگر حافظ بھی دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہو؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر، وہ جو آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہو نا، یہ راتوں کو سو جاتا تھا، تو قرآن والا تو ہے ہی راتوں کو قرآن پڑھنے کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھ کے پڑھا، زبانی پڑھا، اپنا ہدف بناؤ کہ 3 پارے میں نفلوں میں پڑھوں، 2 پارے پڑھوں، 1 پارہ پڑھوں، اور تدریج سے شروع ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی قرآن کی پختگی کا ہدف بناؤ، یہ لکھ لو اشارہ، پھر آپ اس میں مجھے لکھ کے دکھانا۔ قرآن کی پختگی کا کوئی نہ کوئی کیا ہو، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ امامت بھی اگر کرتے ہیں تو مخصوص آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے۔ یہ عمریں ہیں آپ کی، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، دیکھو قرآن کی جتنی گندگی ہے نا اندر کی، قرآن سے بڑھ کے کوئی شفا نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، ابھی کل ہی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، آپ نے نام سنا ہے؟ قرآن تھراپی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، دنیا حیران ہے، اتنا دعوے سے وہ، انہوں نے مجھے کہا، وہ ٹی وی پہ آئے آن لائن، انہوں نے کہا آپ اپنی پسند سے کوئی بھی گردے کا مریض بلا لیں، جگر کا مریض بلا لیں، کوئی بھی بلا لیں، اس کی رپورٹیں دکھائیں، میڈیا کو رپورٹیں دکھائیں۔ پھر انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے گردے کی بیماری کو لیے سورہ بینہ مفید ہے۔ انہوں نے اس کو کہا اب تم دیکھ کے پڑھو، سورہ بینہ پڑھو، اس پانی پہ پھونکو، یہ پیو، ابھی جا کے تم ٹیسٹ کرو۔ قرآن شفا ہے، شفا روحانی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے۔ ہمارا تعلق تو ہو اللہ سے، اور آپ نے پڑھا ہے حدیث میں، اللہ سے جو تعلق ہے وہ قرآن سے بڑھ کے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ میں نے ایک سوانے میں پڑھا، اللہ والوں کو جو آخری عمر میں بات سمجھ میں آتی ہو جاتی، سب کچھ تو قرآن میں ہی رکھا تھا، ہم کہاں ہم جان مارتے رہے، اسی وجہ سے ان کی آخری زندگی قرآن ہی میں گزر جاتی۔ تو پختگی کا ایک معیار طے کرو گے انشاءاللہ، اور اس معیار کے مطابق پھر اپنا خود طے کرو کہ یار ہر سال مجھے یہ مشکل بات ہے، کوئی 10 پارے سنا رہا ہے، باقی آگے سنا ہی نہیں پا رہا۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں ماشاءاللہ کہ آپ چاہو اور پھر بھی نہ ہو، آپ چاہ ہی نہیں رہے، کر لو گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے اہداف بناؤ قرآن کی پختگی کے، اور اس کے لیے اب صرف اسی کو لے لو تو دیکھو چھٹی اسی پہ گزر جائے تو کتنا وقت چاہیے؟ 2 نہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے قرآن پر، کیا چھٹیاں گزریں گی، کیا نور ملے، کیا رحمتیں ہوں گی آپ کی جوانیوں پہ، اللہ کو کیا رحم آئے۔
اور میں ایک واجبہ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے، قرآن نا یہ اندر کی وسوسے بھی نکال دیتا ہے. بعض اوقات انسان کو غلط خیالات آ رہے ہیں، قرآن میں لگو 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 لگو، آہستہ آہستہ وہ مان پڑ جائیں گے. جن گناہوں سے بچنا مشکل ہوا ہے خود بخود اللہ آسان کر دیں گے. آؤ تو صحیح قرآن کر لو گے انشاءاللہ، خود اپنا طے کرو، مجھے دکھانا. اگلی چیز یہ کہ بعض طلباء حافظ نہیں ہوں گے. بھائی ہاتھ کھڑا کریں کون سے طلباء ہیں جو حافظ نہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب میں طلباء سے پوچھتا ہوں، ایک عالم بن کے جا رہا ہوں، اس کو سورہ یاسین یاد نہ ہو، سورہ سجدہ یاد نہ ہو، سورہ واقعہ، میں بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، ہر ایک خود ہی شرمندہ ہو جائے. سورہ سجدہ یاد نہ ہو، سورہ واقعہ یاد نہ ہو، سورہ کہف یاد نہ ہو، مسنون تلاوت نہیں کر سکتا ہو، سورہ دخان یاد نہ ہو. بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ چلتے پھرتے پڑھ لو. سورہ سجدہ کیوں نہیں یہ صورتیں اگر تو جو طلباء غیر حافظ ہیں وہ یہاں صورتیں لکھیں اس مرتبہ. میں انشاءاللہ یہ صورتیں، اتنا پارا، اتنے پارے، ایسے ایسے علماء ہیں ہمارے سامنے، چھٹیوں میں انہوں نے پورے قرآن حفظ کر لی. مجھے کسی نے کہا انعام صاحب نے بھی ایسے حفظ کیا. کتنے لوگ ہیں صرف چھٹیوں کو قیمتی بنایا. اللہ ذہن کھول دیتے ماشاءاللہ. علماء کے لیے کوئی مشکل تھوڑی. ایک عالم ہو اس کو مسنون صورت حفظ نہ ہو، اس کے لیے بہت بڑی عیب کی بات. اس کا ہدف بناؤ. پھر تیسری ایک اہم چیز، قرآن پہ آپ یہ محنت کر سکتے ہو. بعض طلباء کی تجوید اچھی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ آپ کے اوپر ایک محنت ہوئی ہے، آپ لہجے سیکھ لو. صدیق منشاوی ہیں، خلیل حسری ہیں، آپ لہجے سیکھو. ہمارے یہاں قاری صاحب ہے، بڑے قاری ہیں، وہ مجھے کہنے لگے ایک صاحب صرف گاڑی میں جب سفر کرتا تھا وہ خلیل حسری ان کی تلاوت لگاتا، وہ صرف سن سن کے بہت بڑا قاری بن گیا. ایسا لہجہ تو ہو، کم سے کم اپنے دل پہ تو اثر ہو. آدمی قرآن پڑھ رہا ہو، اپنا دل پہ اثر ہو رہا ہو، اس کو اپنی تلاوت اچھی لگ رہی ہو، اس کا دل چاہ رہا ہو اور تلاوت کروں، کان میں یہ آواز آتی رہے. اب یہ لہجہ سیکھنا اس وقت کی بڑی ضرورت ہے. اسی وجہ سے جو کتنے مدارس ہیں جو صرف لہجے پہ محنت کرتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ اگلی زندگی میں لہجے کا کتنے اثر. دین کی محنت کے مواقع، ابھی ہم ایک جگہ گئے، ہم نے کہا یہاں کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں نہیں دیکھتے، یہاں تقریر دیکھتے ہیں کہ اس کو تقریر کرنے آتی ہے، یہاں دیکھتے ہیں یہ امامت میں لہجہ اس کا کیسا ہے. بس آپ پکی ہے اس کی امامت. بہترین لہجے سیکھو. اچھا اگلی چیز حدیث. آپ یہاں اپنی تعداد لکھو کہ مجھے اتنی حدیثیں حفظ کرنی ہیں. مجھے کل ایک کہنے لگا دیکھو ماشاءاللہ فلاں ہے جی، اتنے اتنے بچے ہیں، ابن عباس کے کسی کو 5000 یا کسی کو 4000 حدیثیں یاد. ابھی وقت ہے، بعد میں نہیں ملے گا. ابھی وقت ہے. جو جی حفظ کر چکے ہو اس کو تھوڑا پختہ کر لو. لوگ بخاری یاد کر رہے ہیں پوری پوری. کچھ کرنے کا عزم تو ہو. کیا وہ سینے ہوں گے جس میں علم نبوت ہو؟ کیا رحمتیں برسیں گی اللہ کی. رمضان آ رہا ہے، اچھا بھی روزے سے متعلق ساری حدیثیں میں یاد کر لوں گا. رمضان سے متعلق اللہ کے نبی نے کیا کہا، تراویح سے متعلق کیا کہا، اعتکاف سے متعلق کیا حدیثیں. اتنا سطحی بیانات ہوتے ہیں ہمارے جب ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں. ایک عام آدمی بھی یہ کر رہا ہے، ایک مولوی صاحب بھی یہ کر رہا ہے. بھائی آپ نے جو اتنا 8 سال لگایا تھا، آپ یقین جانو یہ حدیثیں اللہ کی قسم میں تو اتنا بس مجھے اعتماد ہوتا چلا جا رہا ہے. امت کی ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے قرآن حدیث ہی کافی ہے. ابھی ہم نے تاجروں کے اندر کورس کرائے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کیا ہے قرآن حدیث کی، تو بس وہی حدیثیں ان کو جگہ کے اوپر لے آئے، اور جب ان کو موقع محل کے اندر استعمال کیا تو ماشاءاللہ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں جھوٹ سے، سود سے، ظلم سے، زیادتیوں سے، جھگڑوں سے، نافرمانیوں سے. دل دماغ میں صحیح ہے. اب یہ اپنے آپ مجھے کتابیں لکھ کے دو، ہم یہ جامع حدیثیں یاد کر لیں گے، اور اس میں بھی استادوں سے ایک انتخاب کروا لو. سمجھ گئے؟
اگلی چیز جو ہے دعائیں ہیں، کا ہدف بناؤ. میں پوری حسن المسلم یاد کروں گا. ایک مرتبہ ایک طالب علم دورے سال لگانے گیا، میں نے اس کو ترغیب دی، اس نے پوری حسن حسین یاد کر لی. اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے طالب علم ہو اس کو سید الاستغفار نہیں آتا، طالب علم ہو اس کو اسماء الحسنی نہیں آتی. انا للہ پڑھ کیا رہا ہے وللہ نصر. اور یہ میں نے عرض کیا دعائیں ایک لمبی فہرست بناؤ، کتابچہ جیب میں رکھا، صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، میں کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کتابچہ نہیں تھا. حیرت کی بات ہے ابھی تک یاد ہی نہیں ہو رہی. ایک لمبی فہرست بناؤ، اپنے استادوں کے مشورے سے دعاؤں کو یاد کرو. یہ اور میں قسم کھا کے کہوں یہ کام تم کر سکتے ہو، عوام چاہے بھی تو نہیں کر سکتی، نہیں آتی ان کی زبان پر. آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. ابھی یاد کرنا چاہو بڑی سے بڑی دعا یاد کر لو گے ماشاءاللہ. ہمارا غبی سے غبی طالب علم یاد کر لے گا. ہم نے تو عوام میں کام کیا نا، ہمیں کیا ہو گیا بھائی، ہم نے عوام میں کام کیا نا، ہمیں اندازہ ہوا، چاہنے کے باوجود بھی یاد نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا، لگا رہا، میں نے کہا بھائی سید الاستغفار یاد کر لو، نہیں یاد ہوا. صلاۃ الحاجت کی دعا نہیں یاد ہو سکتی، استخارے کی دعا یاد نہ ہو ایک عالم کو. بنا لو سمجھ گئے؟ بناؤ گے اپنا نظم. اچھا اردو عربی اشعار، اس کو ہلکا مت لو گا، کچھ حسرتیں ہمیں رہی. اقبال کے اشعار یاد، لوگ اقبال کے اشعار کو اپنے نوجوانوں میں انقلاب لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی میں ترجمے ہوئے ہیں اس کے، نہیں سمجھنا ہے؟ اپنی اردو پہ محنت کر لو. میں نے ایک جگہ سوالات کیے تو کسی نے کہا کہ مدرسے کے طلبہ لکھ اچھا لیتے ہیں، بول اچھے نہیں سکتے. یونیورسٹی کے طلبہ بول اچھا لیتے ہیں، لکھ اچھا نہیں سکتے. ہماری اردو تو حد درجے کمزور ہے، ہمارے وہ فصاحت بلاغت ہے ہی نہیں. ہمارے جتنے بڑے تھے نا وہ ادب کی کتابیں پڑھتے تھے. حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ یہ سب کچھ پڑھ جاتے تھے. شعراء ہیں تو ان کو پڑھ گئے. ابھی میں کچھ دنوں پہلے سوانے پڑھ رہا تھا مولانا اظہار الحسن صاحب، اللہ اکبر، کہ جب پرچہ دیا تو دیوبند میں یا کہاں پرچے والوں کو شک ہو گیا کہ بھائی یہ تو نقل ماری ہے اس نے. اب اگلے امتحان میں اس کی خصوصی اس کی وہ ایسا پرچہ کوئی آدمی دے نہیں سکتا. اگلی مرتبہ اس سے اچھے ہو گئے. نہیں بھائی ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ کوئی خاص طریقے سے نقل کرتا ہے. اگلے پرچے حضرت شیخ نے کہا میں اس کی نگرانی کروں. حضرت شیخ نگرانی کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی اچھے پرچے ہوئے تو ان کے پرچے حضرت مدنی کو دکھائے گئے، سہارنپور میں محفوظ کر لیے گئے کہ یار طالب علم ایسے پرچے لکھ رہا ہے. یہ ہمارے سب بڑے پڑھتے تھے اردو اشعار، عربی اشعار، اردو ادب کی کتابیں. پوچھیں نہیں سمجھنا ہے یہ بھی عربی اشعار سیکھو، قصیدے یاد کرو، اگلی زندگی میں کام آئیں. خارجی مطالعے کی کچھ کتابیں اپنے استادوں کے مشورے سے اس کو لکھ لو. دیکھو وہ تو سوانح تھی نا، وہ تو ہیں، کچھ فنی کتابیں بھی ہونی چاہیے. نہیں سمجھ میں؟ فن سے متعلق اب اصول فقہ کو پڑھیے. میں تو صاف عرض کروں گا آپ لوگوں کو ترجمے آتے ہیں کتابوں کے، فن تو کسی کو بھی نہیں آتا. صرف عربی سیکھ رہے ہیں ہر کتاب سے، قدومی سے بھی عربی سیکھ رہے ہیں، کنز سے بھی عربی سیکھ رہے ہیں. ترجمہ آتا ہے، فن نہیں آتا. فن سیکھو، فن. تو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے یہاں میں نہیں متعین کر سکتا، خود بھی غور کرو
اپنے استادوں سے مشورہ کرو، پھر مجھے لکھ کے دکھاؤ کہ ہم نے یہ کتابیں اپنے لیے سوچی۔ آگے موقع کا علم ضرور سیکھو۔ رمضان آ رہا ہے نا، اب تم گھر میں کوئی پوچھ رہا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ، اب ہمیں ہدایت تک پڑھ لیا، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں آتا۔ بال کی کھال نکالنا آتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ نہیں آتا۔ ہم سے دلائل پوچھو، ہم سے رد پوچھو، سمجھ، ہم سے اشکال پوچھو، اشکال کے جواب پوچھو، ہم سے یہ نہیں پوچھو کرنا کیا ہے۔ اس میں ہم تو بہت ہی کمزور ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل آنے چاہیے، روزے کے مسائل کم سے کم سیکھ لو ان چھٹیوں میں، تراویح کے مسائل پہ کچھ کتابیں لکھ لو، مطالعہ کر لو۔ اگلے سال کی ان کتب یا اگلے سال کے مصنفین یا فن کا مطالعہ، اگلے سال آپ نے جو کتابیں پڑھنی ہے نا تو کچھ مطالعہ اس کا اس طریقے سے کر لو، یار جلدی کرو بھائی، تو ہمیشہ بعد میں خیال آتا ہے ان کا بھی اگر کوئی الگ پرچہ بنانا پڑے، بنایا ہے پھر بھی جلدی لگا دو، یہ کام پہلے بھی تو ہو سکتا تھا۔ اچھا کیا کہا میں نے؟ اگلے سال کم سے کم اتنا اپنی کاپی پر مصنف کے حالات نکال لو سب کتابوں، سمجھ گیا؟ اور اصول الشاشی پڑھنی ہے، اس سے پہلے کیا کر لو، کوئی اردو کی اس فن کے قدوری والے جو پڑھ چکے ہیں، اچھا جی اصول الشاشی ایک نیا فن ہوگا تو اس کی کوئی اردو کتاب ہمیں پتہ چل جائے، ہم وہ مطالعہ کریں، یا کوئی اصول فقہ ہم نے پڑھی ہے، ہمیں زیادہ بصیرت سے سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کوئی فن سمجھ میں آیا، ہر درجے والا اگلے درجے کی اس طریقے سے کچھ کر لیں۔ کوئی موضوعات پر تحقیقی کام کر لو، اتنا بڑا کام ہے، صلاحیتیں جو آپ کی بنیں گی نا وہ اسی سے بنیں گی۔ باعث جب موجود ہوتا ہے نا، باعث، تو مطالعہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے جو ہم شروع کرتے ہیں بس پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد چھوڑ دیں، ترجمہ شروع کیا وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا، کوئی کام کرو، کوئی چھوٹا چھوٹا، ہر ایک کی استعداد سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، یہ بہت بڑا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے کوئی کام نکال لو، خود سوچ لو، اپنے استادوں سے سوچ، جیسے میں نے ابھی ایک کام کہا، پچھلے لاک ڈاؤن میں نے کام کیا، اللہ نے توفیق دی، پورے قرآن سے اسباب ہدایت جمع کی اور اسباب گمراہی جمع کی، اور جس سبب کو لیا کوشش کی کہ اس کی ساری آیتیں آ جائیں، کوئی آیت چھوٹے نہیں۔ کتنا بڑا کام ہے۔ ابھی میں نے سوچا کہ بس اب اس طریقے سے موضوعات پہ میں چلتا رہوں گا، موضوعاتی تفسیر ہمیں نہیں آتی بالکل، اور بھائیوں اللہ جیسی رہبری کرتے ہیں نا، ایسی دنیا کا کوئی نظام کر سکتا۔ ابھی میں نے سوچا کہ یار میں ایسا کرتا ہوں، ہم قرآن کے اوپر بیان کرتے ہیں تو قرآن کا بیان خود قرآن میں موجود ہے نا، اللہ سے بہتر کوئی سمجھائے گا، کتاب ہی اللہ کی، تو میں الف سے شروع ہو گیا، الف با تا قا جیم ہا ہا دال، قرآن نے اپنے نام اپنی صفات کیا بتائیں، اتنی عظمت آ گئی، میں حیران رہ گیا۔ صرف الف سے حمزہ سے شروع ہو جاؤ، امر اللہ، احسن الحدیث، ایمان بھی کہا اس کو، با سے شروع ہو جاؤ، برہان بھی کہا اس کو، بینہ بھی کہا اس کو، بلاغ للعالمین بھی کہا اس کو، بصائر للناس بھی کہا اس کو، تا پہ چلے جاؤ اس کو تبیان بھی کہا اس کو، تذکرہ بھی کہا، ہا پہ چلے جاؤ اس کو حق کہا، اس کو حکمت کہا اللہ پاک نے، اس کو حکمت بالغہ اللہ پاک نے کہا، خا پہ چلے جاؤ اس کو خیر کہا، دال پہ چلو ذکر کہا، ذکرہ کہا، تذکرہ کہا، بشرا کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، اس کو صدق کہا، اس کو عدل کہا، اس کو تنزیل کہا، پھر تنزیل من رب العالمین، من اللہ العزیز الحکیم، من اللہ العزیز الرحیم، من حکیم حمید، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، کاف تک پہنچ گیا میں۔ قرآن کہا، قرآن مبین کہا، قرآن مجید کہا، قرآن کریم کہا، قرآن عظیم کہا، اللہ سے بہتر کوئی تعارف کرائے گا؟ کاف میں چلا گیا، میں حیران رہ گیا، کتاب کہا تو کون سی کتاب؟ کتاب مفصل بھی ہے، کتاب محکم بھی ہے، کتاب متشابہ بھی ہے، کوئی مشکل کام نہیں کر سکتے آپ، نہیں کر سکتے۔
اس طرح سے اپنے استادوں سے پوچھو، میرا ذوق قرآن میں چلتا ہے، کوئی کام بتائیے چھوٹا سا، اتنا اگر آپ اس پہ چل گئے نا، جتنے لوگ بڑے بنے ہیں نا وہ کسی ایسے ہی علمی والے صحبت سے بڑے بنے. چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کیا، اللہ نے بڑے بڑے کام لے. ایک صلاحیت آئے گی آپ کو، ایک ملکہ پیدا ہوگا. ابھی تو صرف استاد آتا ہے، سناتا ہے، آپ سنتے ہو. ہلو گیا. تو ایسے نا کوئی تحقیقی چھوٹے چھوٹے کام آپ نکالو. اچھا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی مطالعے کا شوق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں آ سکتا بھائی، شوق تو ایک تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. شوق آتا ہے جب کوئی فنی اس طریقے سے آپ کام کرو گے نا تو شوق آتا ہے. شوق کیسے آتا ہے؟ ایسے آتا ہے کوئی کام ہو نا، آپ کو دھن سوار ہو جائے یار، مزہ آنے لگے آپ یار الحمدللہ. پھر آپ کو دوسروں کو دکھا کے مزہ آئے. میں نے یہ کام کیا نا اسباب ہدایت میں، تو میں پورے ملک میں سفر پہ گیا تھا. میں نے سوچا تھا کہ وہاں میں کچھ تصحیح کروں گا. تو میں نے مولانا منظور نعمانی جن کے 50-55 سال ان کی زندگی کے گزر گئے، علماء کو قرآن پڑھا. میں نے کہا حضرت یہ کام کیا ہے، اتنا اگر اس کی ضرورت تھی نہیں، بہت اہم کام ہو گئے. پھر جب چھوٹے چھوٹے کام کرو گے اپنے استاد کو دکھاؤ گے، بھائی ماشاءاللہ تمہارے اندر تو بڑی صلاحیتیں ہیں، ہم تو تم کو بہت ہلکا لے رہے. نہیں سمجھے؟ تم تو ہلکے نہیں ہو ماشاءاللہ، بڑے. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ واقعی میں بھی کچھ ہوں. اگلا کام یہ کر لو بھائی. یہ ہو گیا، میں نے صرف دین سکھانے کا کہا. اب دین پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اپنے معمولات بناؤ بھائی. عبادت کا معمول طے کر، کتنی تلاوت، کون سا ذکر. حیرت کی بات ہے یار، ایک عام مسلمان جتنا ذکر کرتا ہے ایک عالم نہیں کرتا. سبحان اللہ و بحمدہ اتنی مرتبہ پڑھوں گا، تیسرا کلمہ اتنا پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا، استغفار انشاءاللہ اتنا پڑھوں گا، صبح اتنا پڑھوں گا، صبح کی مسنون دعائیں فلاں فلاں. اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، تلاوت کا معمول بناؤ، لکھو اس کو. اور دیکھو وہ لکھو جو کر سکو. جب اس پہ پھر اس کو زمین آسمان ادھر ہو جائے اس کو چھوڑو مت. اگر یہ کرتے رہے نا موت آ جائے گی، کبھی کوئی عمل پختہ نہیں ہوگا. تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو. کچھ ذکر، کچھ دعائیں، کچھ تلاوت، کچھ نوافل، کچھ عبادت، اس کے معاملات طے کرو. اللہ والوں کے ساتھ بھی دیکھو. مجھے ایک حسرت رہ گئی، ہم نے اپنی زندگی میں ایک غفلت کی. وہ غفلت یہ کی کہ یار بہت سے بڑے بڑے اللہ والے حیات تھے، ہم ان سے ملتے نہیں تھے. آپ سے عرض کروں گا آپ ایسا نہ کرو. اچھا ایک چیز اس میں اور رہ گئی میری. میں نے آپ کو دین سیکھنے کا کہا نا، تو اس میں طلباء انشاءاللہ ہمارے چلے پہ جائیں گے، اور چلے سے واپس آنے کے بعد کچھ وقت اپنی مادری علمی میں چکر لگاتے رہو، اپنے کسی نہ کسی استاد سے مانگتے رہو. اس کو کام سمجھو، کسی علمی شخصیت سے ملو، شوق منتقل ہو. حضرت میں آپ، میرا دل چاہ رہا ہے میں 1 گھنٹہ آپ کے پاس آ جائے کروں، آپ کوئی کام دے دیا کریں. اتنا کچھ سیکھ جاؤ گے آپ. اگر حضرت نے کسی ماہر عالم نے صرف آپ کو یہ بھی کہہ دیا نا کہ اچھا فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ، فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ، آپ اپنی خدمات دو. میں مدرسے آ جائے کروں گا، کوئی کام دیتے. آپ کسی اور عالم ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں ہو، کوئی بڑا فن کا ماہر عالم ہے، خوش ہو جائیں گے. حضرت میں آپ کی خدمت کے لیے 1 گھنٹہ فارغ کر کے آ جائے کروں، کسی کو آ جائے گا. اب حضرت کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ آپ سے صرف اتنا کہہ دینا یہ کتاب دے کے آؤ. اچھا بھائی کیا کر رہے ہیں، کیا کام کیا کرا. ایسے بڑے بنتے ہیں. ایسے ہی کسی اللہ والے کے پاس صفات منتقل ہوتی ہیں، خوبیاں منتقل ہوتی ہیں بھائیوں. تو کتنے اللہ والے ہوں گے. آپ اپنی زندگی میں یہ کام کر لو، کراچی میں جتنے اللہ والے ہیں ملو، ملاقاتیں کرو، دعائیں لو، ان کو، وہ آپ کو پہچانے، آپ ان کو پہچانو. اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو بہت بڑا کام ہے آپ کے اندر، بہت ہمیں بہت افسوس ہے آج اس میں بڑے بڑے علماء تھے، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے یار. عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حدیث کے اتنے بڑے عالم. ہمارے اپنے ساتھی بعض جاتے تھے یار، ہم نہیں گئے، ہم نے سستی کی. ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی یار، 1 آدھ مرتبہ گئے، ہمیں زیادہ جانا چاہیے. نہیں سمجھے. اس کو اپنے کام میں، یہ 2 کام بہت اونچے میں نے آپ کو بتا دی، اس کی ترتیب بنا دو. پھر اس میں اللہ والوں کے پاس وقت لگانا،
اور ایک بات عرض کروں، مسنون اعتکاف کوشش کرو یا کیا کرو، نہیں تو نفلی اعتکاف کر لو. باقی عبادات کے رمضان کے کچھ معمولات ہیں، اس کے الگ پرچے ہیں، آپ اس کو دین سکھانا بھائی، اور جلدی جلدی لے لو بات کو. ایک 2 کام ہو گئے، دین سیکھنا ہو گیا، عمل کرنا ہو گیا. دین سکھانا تو بھائی اس میں لکھو بھائی تبلیغ میں وقت لگانا ہے، کرو بھائی صحیح نہیں. آپ لوگوں کو بھی یاد آ تبلیغ میں وقت لگانا ہے. کون چلا لگائے نا پورا تو ہاتھ ہی نہیں کھڑے ہو تو کھڑا کرو بھائی. دیکھو اس میں اپنے استادوں پر اعتماد کرو بھائی، وقت لگاؤ. محلے کے اندر جو واپس آنے کے بعد یا بہت عذر کی وجہ سے جو نہ جا سکے، محلے میں جوڑو. تعلیم سنو، مختلف شعبوں میں آپ کیا سکھا سکتے ہو. آپ اگر تجوید سکھا سکتے ہو، ترجمہ سکھا سکتے ہو، 2 نوجوانوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، بھائی میں آپ کو نا قرآن کا ترجمہ سکھاؤں گا، میں آپ کو تفسیر سکھاؤں گا. یہ اتنا بڑا باعث بن جائے گا، بہت پختگی آئے گی. آپ ہم سے نصاب لے لینا، کیا کیا سکھا سکتے ہو. آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داروں میں بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور روزانہ بچوں کو ایک حدیث کا واقعہ سناؤ. اچھا بھائی آج اصحاب البروج کا واقعہ سنا ہے، آج گنجے اور اندھے کا واقعہ سنا ہے. اور بچوں آج ہم تم کو کیا سنائیں گے؟ گنجے اور اندھے کا واقعہ سنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، اقرا اور کیا ہے، اعمم، ابرس. حدیث کے واقعات آپ کو محفوظ ہو جائیں گے، حدیثیں محفوظ ہو جائیں گی. اور اتنی تربیت ہے اس میں، اتنی تربیت ہے. آپ کو کام کرنے میں جا کے آپ جو ہے مختلف نشستیں لے سکتے ہیں. اپنے مادر علمی کی تعلیمی تربیت، دیکھو بات سنو، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ، اپنے مادر علمی کی تعلیمی تربیتی جو امتیازات ہیں ان کو اجاگر کرو. متعدی ہونے چاہیے. آپ اگلی مرتبہ جو جائیں کچھ طلبہ لے کر آؤ، اپنے اپنے علاقے سے آمادہ کر کے لے کے آؤ. نہیں آ رہا، اور آپ کیا ہم سے نہیں ہو رہا. بوڑھے بھی سیکھ رہے ہیں، جوان بھی سیکھ رہے ہیں، مرد بھی سیکھ رہے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں، بچیاں سیکھ رہے ہیں، خواتین سیکھ رہے ہیں. آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر اس طریقے کے کام کی ترغیب بھی دو. اچھا یہ آخری بات کہہ لو، یا حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرنا. میں نے کہا نا اعتدال، اور بھائی اپنا حق بھی ادا کرو. اس میں نا ایک کام یہ کرو، ورزش کے لیے وقت نکالو، کھیل کے لیے بھی وقت نکالو. جسمانی کھیل، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، بھائی آپ کھیلتے ہو؟ ہاں. کتنے؟ 1 گھنٹہ کھیلتا ہوں. کیا کھیلتے ہو؟ کرکٹ کھیلتا ہوں، میں فٹ بال کھیلتا ہوں. پھر آپ کو یہ بیماری کہتا ہوں میں گیم پہ کھیلتا ہوں. میں سچ عرض کر رہا ہوں، یہ جو سست ہے نا، بوجھل جسم، ایک تو کھاتے بہت ہے، سوتے بہت ہے اور کچھ کرتے نہیں، تو پھر تو یہی ہونا ہے نا. آپ یقین جانو، صبح صبح میں کہوں گا اس کو، آپ چھٹیوں کے اندر کچھ وقت آپ کھیل کے لیے. ابھی ہم ایک جگہ گئے، 70 سال کا آپ بوڑھا تھا، کہہ رہے ہیں کھیل میں نے نہیں چھوڑا ہے. وہ سفر کر کے جاتا، بیڈمنٹن کھیلتا، کہتا اگر میں نے یہ چھوڑ دیا بس پھر میں بیٹھ جاؤں. چھاؤ چوبل رو، تم دے مت نکالو. والدین کو روزانہ وقت دو. تفصیل نہیں عرض کروں گا، مولانا نے بیان کیا تھا نا، حقوق اور ذمہ داریوں میں اللہ کے بعد سب سے حق بڑا کس کا حق ہے؟ کوئی خدمت اپنے ذمے لے لو، کچھ وقت بیٹھا کرو. اور رشتہ داروں کے اندر یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کوئی مریض ہے، کوئی تعزیت ہے، عیادت ہے، ملاقاتیں ہیں. پڑھائی میں آپ کو نہیں مل سکا، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو ایسا کوئی نظم بناؤ، اس کا بھی کوئی منظم نظم بناؤ. علاقے کے علماء اکرام جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو بس یہ کام لازم پکڑ لو. آج جو ہے تم کل تک فارغ ہوگے وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے. یاد رکھنا، آپ کے شہروں میں جو آج ہیں، ہمارے زمانے میں جو تھے ہم نے قدر نہیں کی، چلے گئے. آج ہمارے حسرت ہے، یار اتنے بڑے عالم تھے، یار قدر کر لیں. اب تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب چلے جاتے ہیں. ابھی کون گئے؟ خیر المدارس. اب لکھ رہے ہیں جامع المعقول والمنقول، کل تک ہم جانتے بھی نہیں.
یہ بہت بڑی خوبی ہے. آپ جاؤ ملاقاتیں کرو, کتنی مرتبہ جاؤ وہ آپ کو پہچانے, آپ ان کو بہت کچھ ملتا ہے, اللہ کی قسم زندگیوں کے تجربے مل جاتے ہیں. میں نے ایک عالم کو پڑھا, انہوں نے ان کے انتقال کے بعد مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک کالم لکھا, میں ان کے پاس جاتا تھا, یوں کرتا تھا, پھر یہ ہوا, ان کتابوں کا تعارف ہوا, حضرت نے مجھے یوں کیا. صفات منتقل ہوتی ہیں, بعد میں سب حسرت کرتے ہیں, یار ہمارے علاقے میں تو تھے, چلے گئے, یہ کر لو. اور آخری بات بھائی, گناہوں سے بچنے کا نظم بناؤ. یہ مسنون چیزیں ہم نے اس میں لکھ دی ہیں. گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لینا, صدقے کا اہتمام کرنا, سچی توبہ, اللہ سے گڑ گڑا کے توفیق مانگنا. جن مقامات, دوست, احباب, گیدرنگ, آلات, صحبت سے گناہ ہوتے ہیں, طے کر لو کہ ان کے قریب نہیں جانا. اللہ والوں سے رابطے میں رہو, اپنے حالات بتاتے رہو, شرماؤ مت, بتاتے رہو مجھ سے یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. نہیں, ورنہ یہ جڑ پکڑ گئے نا, پھر موت تک نہیں چھوڑیں گے. ابھی آپ کی عمریں ہیں, گناہوں کو جڑ نہ پکڑنے دو. آنکھ کا گناہ ہو, سوچ کے گناہ ہو, دل کے گناہ ہو, ان کو جڑ نہیں پکڑنے دو, اکھاڑ دو. گناہوں کا علم ہونے کے بعد ان کو روکنے کا اہتمام کرنا, اور وہی ہے خواہشات, ہوا, نفسانیت میں نہیں لگنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس کو بھائی سنجیدگی سے لکھ لینا, میں نے اتنا وقت وہ کیا ہے. اگر آپ سنجیدگی سے اس کو نہیں لکھو گے تو بات بنے گی نہیں. اب کیا نظم بنانے, ابھی لکھو گے یا بعد میں لکھو گے؟ میرے خیال میں ابھی لکھو. ابھی آپ کی چھٹی نہیں ہے, ابھی آپ بیٹھ جاؤ اور اس کو لکھ لو. 20 منٹ آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ اور میں کسی کو بھی بلا کے دیکھ لیتا ہوں. بیٹھ جاؤ میرے, ٹھیک ہے؟ اپنا اپنا نظم بناؤ سنجیدگی کے ساتھ. اٹھنا نہیں ہے کسی, کوئی استاد ہے یہاں بھائی, اٹھنا نہیں. چلو جلدی شاباش لکھو, میں نے اس لیے کہا, ورنہ اس کا پورا فائدہ نہیں ہے, پورا اپنے اعتبار سے. سبحان اللہ.